زمانہ تدین کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہ دونوں تھے اور ایک دوسرے کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو۔ دکان تو محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانا پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہتا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور مسکرا کر کہتے، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے۔ وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر تم اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتوں کے باوجود زاہد کے دل میں سوال اٹھتا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں سے اچھا سلوک رکھوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، مگر زاہد کو کیا خبر تھی کہ اللہ اسے ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر اکثر ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقت یہی تھی کہ زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے بات کی یاد دلاتی۔ گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کرتی۔ چار دیواروں میں اب صرف وہ رہ گیا تھا اور باپ کی نصیحتیں اس کے دل میں گونجتی رہتیں، جنہیں اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل ضرور تھی، مگر کسی نہ کسی طرح گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا، لیکن تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ باپ کے بغیر اتنی دور جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور امید کے سہارے شہر کی طرف نکل پڑا۔ راستہ لمبا اور اجنبی تھا، لیکن وہ پر امید تھا۔ مگر جیسے ہی شام ڈھلی اور اندھیرا چھانے لگا، اس پر تھکن، خوف اور بھوک و پیاس غالب آنے لگے۔ کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں جنگل سے وحشی درندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گھوڑا بھی گھبرا گیا اور زاہد پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا۔ اسی لمحے اسے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دعا کی، یا اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ پیدا فرما۔ اسی دوران گھوڑا اچانک بھاگنے لگا۔ زاہد نے اس کا پیچھا کیا اور ایک جگہ جا کر رکا۔ وہ راستہ بھٹک چکا تھا، مگر اچانک دور روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی کے تعاقب میں بڑھا تو ایک بستی نظر آئی، مگر سب گھروں پر تالے لگے تھے۔ صرف ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بھاری آواز آئی، کون ہے؟ زاہد نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا تو ایک معذور شخص ملا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ وہ مسکرا کر بولا،
आओ बैठो भाई, मगर पानी यहाँ नहीं है, दूर रोशनी की तरफ जाओ, वहाँ मिलेगा। जाहिद वहाँ गया तो एक झोंपड़ी से रोशनी निकल रही थी। अंदर एक बुज़ुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो जाए तो वो रास्ते भटक जाता है। वहाँ मटके में पानी रखा है, ले जाओ। जाहिद ने पानी का मटका उठाया मगर रास्ते में गिरकर टूट गया। वो गुस्से से झुंझला गया। जब वापस गया तो माजूर शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये वाकई भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद फरमा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा बजा। बाहर वही बुज़ुर्ग खाना और पानी लेकर खड़े थे। जाहिद हैरत में पड़ गया। खा पीकर जब उसने सवालात किए तो माजूर शख्स बोला, मैं 1 साल से यहाँ हूँ, अल्लाह ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। तुम तो पहली रात आए हो, अल्लाह ने तुम्हें भी ज़िंदा रखा और रिज़्क दिया। याद रखो, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी तन्हा नहीं रहते। ये सुनकर जाहिद को अपने बाप की नसीहतें याद आईं। उस दिन के बाद उसका ईमान और यकीन मजबूत हो गया। सबक इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है मगर अल्लाह के फ़ैसले बेऐब और हिकमत से भरे होते हैं।